السلام علیکم احباب، میں جی اے نجم اور آج انداز نجم کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں، میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ آپ کے اوپر نہیں ہو سکتی کہ ایک بہت بڑا نام اور پنجابی اور اردو کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے فیصل آباد کی سرزمین اس نام سے بخوبی واقف ہے۔ آپ سب کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں ایک شعر حوالے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض مجید صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم، شکریہ، کیسے ہیں سر اللہ آپ؟ کا بڑا کرم، آپ کی دعائیں۔ سر آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا۔ یہ میری بھی خوش قسمتی ہے، میں یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں، آپ سے مل کے خوشی ہوئی بہت۔ اچھا سر، مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں، ایک سفر ہے آپ نے یہاں تک طے کیا ہے، تو اس سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سفر کے دوران آپ نے کیا سیکھا اور کیا جو جس جگہ جس مقام پر آج آپ موجود ہیں، تو آپ نے یہ سفر کس طریقے سے طے کیا؟ کیا اس کے پیچھے وہ محرکات تھے جو آپ کو اس طرف لے کے آئے؟ اصل میں یہ سوال بڑے تدریسی انداز کے ہو جاتے ہیں، جن لمحوں میں ہم لوگ زندہ ہیں اس میں 40 50 100 سال جو ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح۔ یا آپ جس ماضی میں جس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے اندر کی واردات تعین کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں، کس سفر میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک گاؤں میں ایک بندہ ہے، وہ 10 20 50 سال نہ کچھ پڑھتا ہے نہ کچھ دیکھتا ہے، تو اس کے لیے 50 سال ساکن ہیں، اس میں سے نکل آئے۔ اور اگر آپ اس میں بہت دور تک دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے وقت کی معنویت جو ہے اور ہو جاتی ہے۔ یہ فہم و تفہیم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 10 سال گزر گیا، 20 سال گزر گئے۔ میں ظاہر کہ میں تقریباً 81 سال میری عمر ہے، اور میں نے شعور کی زندگی بھی 60 70 سال تو گزاری ہے، اور اس میں کئی حوالوں سے فلموں کا حوالہ، کتابوں کا حوالہ، رسالوں کا حوالہ، شخصیات کا حوالہ، نظام تعلیم کا حوالہ، کئی حوالوں سے باتیں ہوتی تھیں کہ میں نے گزشتہ 60 70 سال میں کیا کچھ دیکھا، کون کون سے رسالے تھے جس میں پڑھا لکھا میں نے، اور کون سی کتابیں تھیں، کون سے اکابر تھے، سارے۔ تو تھوڑا سا سائزیبل کرنا پڑے گا آپ کو اس سوال کو کہ کس حوالے سے بات شروع کی جائے۔ چلے، میری تھوڑی سی لا علمی کا جو ہے مجھے لائل میں مارجن ایک دیں۔ وارفتگی ہوتی ہے نا، وفور ہوتا ہے سوال کا، تو تاکہ سامعین بھی اور آپ بھی اس کو صحیح ہو جائے جواب اس کا، ورنہ تو یہی ہے کہ آپ کے 80 سال کی واردات سنائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، میں تھوڑا سا یہ آپ کا کام ہے جو دیار نعت، ہم پہلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ دیار نعت کے پیچھے کیا جو ہے وہ آپ کے ذہن دیار میں نعت کا یہ پس منظر ہے کہ گزشتہ 60 70 سال میں فیصل آباد میں نعت کا کافی کام ہوا ہے۔ 1000 سے زیادہ کتابیں چھپی ہیں، 100 200 کے قریب شاعر ہیں جنہوں نے نعت لکھی ہے۔ تو 2 3 سال پہلے میں اپنی یونیورسٹی میں موجود تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا یہ آپ لوگوں نے نعت پہ بڑا کام کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آئیں اور وہاں بیٹھ کے کام کریں، ایک جگہ فراہم کی جائے آپ کو۔ صحیح۔ تو دیار نعت جو ہے، آپ سمجھیں کہ ایک ایسی جگہ ہے، یہاں چھوٹا اسٹوڈیو، بڑا اسٹوڈیو، چھوٹا ہال، بڑا ہال، رہنے کے لیے کچھ کمرے، کچن وغیرہ، کھانے کے کچھ کمرے، یعنی 10 12 کمروں پہ مشتمل ایک عمارت ہے جو بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے انٹیریئر ڈیکوریشن میں۔ تو ہمارا خیال ہے وہ ایک میگا پروجیکٹ نعت کا بنے، اس پہ کام ہو، لوگ باہر سے آئیں اور وہاں ٹھہرے، وہاں ایک نعت کی لائبریری ہو، کتابی، اور ایک ڈیجیٹل لائبریری ہو کہ پہلے ریکارڈ سے اب تک فلموں میں جو نعت آئی ہے، جو ٹی وی میں آئی ہے، اس کو جمع کیا جائے، اس میں باقاعدہ ایک سٹاف رکھا جائے۔ تو دیار نعت کو آپ ایک نعت کا مرکز، نعت کی انجمن، اس طرح کا ایک ادارہ جس میں کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہ مطلب ہے۔ یہاں ایک سلسلہ فاضلیہ تھا جہاں اشفاق صاحب بھی جاتے تھے، منو بھائی وغیرہ بھی، تو ان کا ایک مقدم سید اظہر شاہ صاحب گیلانی فیصل آباد میں ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے فائننس کیا۔ صحیح۔ اس میں میرے ساتھ طاہر صدیقی صاحب ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، عامر صاحب میرے ساتھ ہیں، اشفاق بابر ہیں، اور فیصل آباد کے 10 12 شاعر شاعرات ہیں۔ تو فی الحال تو ہم کتابیں اکٹھی کر رہے ہیں لائبریری کے لیے، ایک رسالہ ماہنامہ آن لائن شروع کر رہے ہیں جس میں اخبار اور خبریں وغیرہ ہوں ساری۔ باقی ایک بہت بڑی دنیا ہے، جیسے بھئی پچھلے مہینے میں ہمارے کینیڈا سے سکھ دوست آئے تھے، تو ان کی ایک نعت کو ہم نے آپ کے تعاون سے کوشش کی تھی کہ پریزرو ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اس کو چھاپیں گے بھی، پہنچائیں گے۔
تو نعت کے مسائل کو اور امور کو اکٹھا کرنا، جمع آوری کرنا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا، ان مسائل کو زندہ رکھنا، نعت والوں سے رابطہ کرنا، یہ اس کا ایک مینیفیسٹو سا یا منشور سا ہے۔ اچھا سر، 6 دہائیوں کے اوپر آپ کا جو ہے غزل کا سفر مشتمل ہے، تو اس سفر کے دوران کیا کیا جو ہے وہ ارتقائی مراحل آپ نے طے کیے، اور پھر غزل کے کچھ نامور لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑے، آپ کو متاثر بھی کیا ہوگا کئی لوگوں نے، اور ایک حوالے سے آپ کا نام بڑا جانا جاتا ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کرنے والوں میں آپ کا، چاہے وہ چھوٹا ہو، اگر اچھا شعر ہے کہا ہے اس نے تو آپ حوصلہ افزائی اور داد کے معاملے میں ذرا بھر بھی کنجوسی نہیں کرتے، تو سر یہ تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے۔ میرا جو نعت کا غزل کا سفر ہے اصل میں وہ میرے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے شروع ہوا، 1960 کے قریب سے۔ صحیح۔ کالجوں کے مشاعرے اس زمانے میں ہوتے تھے، ٹیمیں بنتی تھی، وہاں جاتے تھے۔ لاہور میں شمع تصویر کے مشاعرے ہوتے تھے، ادھر اسلامیہ کالج سول لائنز وغیرہ میں، تو باقی بھی پورے پاکستان میں تو ٹیمیں بنا کے جاتے۔ میرے زمانے میں جو لوگ لکھنے والے تھے اس میں لاہور میں سرمد صاحبائی تھے، محمود شام تھے، اس کے کچھ عرصہ بعد امجد 2-3 سال بعد اس میں شامل ہوئے، فیصل آباد میں سلیم بیتاب مرحوم تھے، اس کے بعد عدیم ہاشمی تھے، شفقت بٹالوی تھے، حضیل الدیانوی تھے، حسن نثار بالکل نیا نیا بھی شامل ہوا تھا۔ تو میں نے ایک کتاب وہاں سے مرتب کی تھی 1972 میں، نئی آوازیں کے نام سے۔ صحیح۔ تو اس میں 12 کے قریب شاعر ہمارے شہر کے جو تھے ان کی کچھ چیزیں ان کا انتخاب کیا تھا۔ صحیح۔ وہ ایک ابتدائی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شکل بنتی ہے ہمارے خد و خال کی۔ اسی زمانے میں لاہور سے ایک کتاب شائع ہوئی 8 غزل گو، اس میں 8 غزل گو تھے، جس میں ظفر اقبال صاحب تھے، پروین شاکر تو خیر نہیں تھی، کشور ناہید تھی، انور شعور تھے، اور منصور، میں بھی اس میں شامل تھا، وہ اس نے مکتبہ جدید نے شائع کیا تھا۔ تو وہ 8 غزل گو ایک جاوید شاہی نے مرتب کی تھی، وہ ایک آغاز کہہ سکتے ہیں۔ اسی زمانے میں 69 میں فنون کا غزل نمبر شائع ہوا 2 جلدوں میں، اسے میری 10 کے قریب میری غزلیں شائع ہوئیں۔ اسی زمانے میں نرنگ خیال کا نمبر چھپا سارا، تو 67 68 وغیرہ میں یہ کتابی شکل میں یا رسالوں میں نے آنا شروع کیا سارا۔ میرے زمانے میں ہم سے پہلے جو کچھ لوگ تھے، جو پہلا قیام پاکستان کے بعد کا ایک منظرنامہ بنتا ہے، اس میں ناصر کاظمی تھے، اس کے کچھ عرصہ بعد شہزاد صاحب، منیر نیازی، ظفر اقبال، ان لوگوں نے بڑی خوبصورت ایک فضا بنائی۔ خاص طور پہ ظفر اقبال کی آب رواں جو ہے وہ ایک بائبل کی طرح تھی ہم نئے لکھنے والوں کے لیے۔ جنگل میں دھنک اور تیز ہوا تناپور منیر نیازی کی کتاب تھی، شہزاد صاحب کی صدف اور جلتی بجھتی آنکھیں تھی۔ لاہور میں مکتبہ کارواں ایک بڑا پرانا ادارہ ہے، میرے ماموں حمید صاحب اس کے پروپرائٹر تھے، انہوں نے یہ کتابیں چھاپی تھی بہت ساری، فیض صاحب کو انہوں نے چھاپا۔ تو گھر میں ایک فضا تھی ایک علمی سی۔ تو کالجوں کے مشاعروں کی وجہ سے ہم بہت لوگ لکھتے تھے، پڑھتے بھی تھے، مشاعروں میں جاتے تھے، انعام لاتے تھے۔ میرے بہت قریبی جو دوست تھے اس زمانے میں، اس میں سلیم بیتاب مرحوم اور عدیم ہاشمی تھے، ان لوگوں کی بعد میں کتابیں ہی بہت ساری چھپی۔ اس کے بعد ایک اور فضا پھر بعد میں بن گئی نئے لکھنے والوں کی۔ آپ اس میں یوں سمجھیں کہ حلقہ ارباب ذوق میں جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے دوست تھے، جس میں ثابت ظفر بھی تھے، عبید اللہ علیم تھے، ثروت حسین تھے۔ تو فیصل آباد میں پہلی بار ہم نے کشور ناہید کو ہی بلایا 79 میں ایک مشاعرے کے اندر۔ تو ایک ایسی فضا بن گئی جس میں بہت سارے لوگ غزل کی طرف آ گئے۔ تو غزل کی کئی شکلیں بنتی ہیں اس زمانے میں، ہمارے ساتھ ساتھ کلاسیکی لکھنے والے بھی موجود تھے، ہر زمانے میں رہے ہیں سارے، لیکن نئے لوگوں میں خاص طور پہ جن لوگوں نے ہمیں زیادہ متاثر کیا اس میں ظفر اقبال اور منیر نیازی اور شہزاد، یہ لوگ شامل تھے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اچھا سر، ایک ٹرینڈ آتا ہے، وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ عموماً جو شاعروں کو، مختلف شاعروں کو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بڑا پن جو ہے وہ خود ہی ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے ثابت کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے زبانی جو ہے اپنا بڑا پن ثابت کریں۔ تو یہ کیا مسئلے ہیں، کس وجہ سے یہ نوبت آتی ہے، اور کیا؟ اصل میں یہ سوال جو ہے مجھ سے بالکل ہی غیر متعلق ہے۔ جیسے آپ چڑیا سے یہ کہیں کہ پانی کے اندر آ کے مکالمہ کرے، یا آپ اس سے کہیں مچھلی سے کہ وہ درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ کے کرے، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں، کبھی سوچا نہیں اس طرح سے۔ کچھ لوگوں کے یہ مسئلے ہیں ہر دور میں، یہ اتفاق سے میں بالکل مختلف طرح کی مٹی مجھے لگی ہے کہ جس میں شہرت ہے، ناموری ہے، فلاں، کبھی اس کا سوچا نہیں، کبھی سوچا نہیں اس کا۔ بلکہ جو لوگ ہوتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کون سی ایسی بات ہے، جو زور تم نے لگایا مجھے گرانے پر، لگاتے خود پہ تو مجھ سے کہیں بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں سر، کیا کریں سر۔
اصل میں آدمی نے بڑا کیا ہونا، صحیح دل کی واردات اگر آپ اسے کاغذ پہ اتار سکے ہیں، اگر آپ کے لفظوں کے اندر آپ کا دل دھڑکتا ہے اور آپ کاغذ کے ریشوں میں اپنا لہو دوڑا دیتے ہیں تو سچی شاعری ہو جاتی ہے۔ باقی یہ قدیم اور جدید کی بحث وغیرہ، گروپوں کی بحث، دبستانوں کی بحث بالکل بے معنی ہے۔ اس میں میرے بہت قریب جو میرے مزاج کے لوگ ہم سے ذرا سینئر تھے، وہ خورشید رضوی صاحب ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کا یہ مسئلہ کبھی رہا ہی نہیں، اپنا کام کرنا ہے سارا، لیکن بعض لوگ اسی پہ کہ فلاں پہلے چھپ گیا، فلاں کو پہلے بلا لیا گیا، فلاں کوئی مسئلہ نہیں سارا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دو کتابیں جو اس زمانے میں چھپی، ایک ماڈرن پوئم فرام پاکستان، اس میں فیض صاحب پہلے شاعر تھے اور میں آخری تھا 74 میں۔ صحیح۔ یہ ڈاکٹر اس نے اپنے انیس ناگی نے مرتب کی، جس کا بعد میں فرینچ میں بھی ترجمہ ہوا، 100 نظمیں اردو کی لی گئیں، 4 نظمیں سب کی تھیں، میری بھی تھی۔ تو نظم کے حوالے سے میری پہلی شناخت اس کتاب سے ہوئی۔ غزلوں میں 8 غزل گو تھی، اور باقی بھی اب تک کوئی نہ کوئی لکھ رہے ہیں، 50 کے قریب کتابیں ہو گئی ہیں، روز کوئی نہ کوئی۔ پھر نعت جو ہے، نعت اصل میں موضوع تو نعت کا ہے، لیکن اس میں جو بالوں پر نکلے ہیں وہ سارے غزل کے نکلے ہیں، کیونکہ ہماری ساری نعتیہ شاعری بھی غزل کے اندر ہوئی ہے، تو غزل کے علائم و رموز جو ہے وہ نعت میں بھی کام آ گئے سارے۔ اصل بات ہے شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، شعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، باقی بالکل بے معنی باتیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ باتیں کرتے رہے سارے۔ اس سے کیا ہے، میں چائنا میں گیا تو مجھے بے شمار لوگوں نے اپنی کتابیں دی، وہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، میں وہی ایک اسٹوڈنٹ کو دے آیا۔ تو جس طرح میرے لیے وہ اجنبی لوگ تھے، چاہے نوبل پرائز ونر بھی ان میں ہوں، اس لیے یہ چند لوگ جو الگ تلگ ہیں نا، یہ ویسے بھی جب آپ بہت اونچا پرندہ آ جائے نا وہ دبا بن جاتا ہے آپ کے لیے، تو ہم لوگ دبا بنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں، کس بلندی پر نکل آئے کہ دبے ہو گئے، ہاں، دیکھنے والی نگاہیں اڑ نہ پائیں ساتھ ساتھ، کس بلندی پر نکل آئے کہ دبے ہو گئے۔ یا مجھے جو پڑھنا ہے تو میرے ساتھ ساتھ اڑو، زمین پر سے نظر بھی نہ تم کو میں آؤں۔ یہ اس طرح سے سارا۔ تو جو لوگ ہمارے مزاج کے وہ ٹھیک ہے، باقی کیا دنیا میں لوگ بھی بہت سارے ہوتے ہیں سارے۔ یہ کئی لوگوں کا مسئلہ ہے، کل کے میں فلاں کو پہلے پڑھا لیا، فلاں مشاعرے میں وہ اس کو بلا لیا، اس میں کیا وقت ضائع کرنا۔ ہر جگہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ بات کہتے ہیں کہ بڑے شہروں میں بڑے، اسی شہر میں کئی لوگ گمنام کتابیں لکھ کے فوت بھی ہو گئے سارے۔ اصل میں عظمت اور جو شہرت ہے یہ بالکل مختلف قسم کی چیزیں ہیں ساری، اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جو ہمالیہ پہاڑ اور کہیں کھڑا ہے تو کھڑا ہے، اگر کہیں چنیوٹ کی پہاڑی ہے تو کھڑی ہے، اسے کیا مقابلہ سارا۔ بالکل آپ کا اپنا ٹیلنٹ اگر آپ صفحے پہ آ گئے تو آپ کا ضمیر مطمئن ہو گیا سارا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مشاعروں کی بات ہوئی، مشاعروں کا ایک قدیمی جو ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر کیا روایت ہے ہماری؟ مطلب آج کل کے جو آپ مشاعرے دیکھتے ہیں اس کے اندر جس طریقے سے داد و تحسین دی جاتی ہے، یا جو پہلے آپ کے دور میں جس طرح کے مشاعرے ہوتے تھے، تو اس میں اور آج کے مشاعروں میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت فرق ہے۔ ہمارے بڑی رچ روایت رہی ہے کوٹل میں، فیصل آباد میں، وہ ایک مشاعرہ دلی میں کرتے تھے مال خان اور ایک فیصل آباد میں، اور تقریباً سارے شاعر سہر لدھیانوی سے لے کے فیض صاحب تک اس میں آتے جاتے تھے۔ کیا روایت تھی کہ 4-5 مہینے پہلے انتظار ہوتا، پھر لوگ بیٹھتے، پھر لوگ کلام پڑھتے، پھر ماٹوگراف لیتے۔ اب کل تو ایک اور طرح کی بات ہے، کراؤڈ سا ہو گیا، لیکن شاید یہی ہونا تھا سارا۔ اس پہ ہم نے تھیسس بھی کروائی ہیں، اس کے الگ گلدستے بھی چھپتے تھے بعد میں۔ بہت بڑی رچ روایت رہی ہے، لیکن میرے خیال میں 70s میں آ کے وہ ختم ہو گئی۔ آخر میں تو ایسے بھی ختم تھی کہ فراز صاحب کہتے تھے کہ یار مجھے پہلے پڑھاؤ، بعد میں یہ مزاحیہ شعروں کو سنتے رہے۔ اچھا، یہ بات، وہ جو تہذیب بھی اس کی شناخت تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ لوگ اس طرح سننا ہی نہیں چاہتے۔ جو اگر ایک سٹیج پہ ایک آدمی جو ہے وہ ویسے ننگا ہو جاتا ہے تو جو سب کی کھینچ لے گا، باقی وہاں کیا کرے گا؟ ہم قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اب کلچر جو ہے وہ کلچر بالکل بدل گیا، مشاعرے کا وہ کلچر نہیں رہا۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ جگن ناتھ آزاد ہوں، جگر مراد آبادی ہوں، ہم لوگ انہیں سنتے تھے، ان کے آٹوگراف لیتے تھے، بعد میں بھی چرچا رہتا ان کا سارا، اچھے شعر دہرائے جاتے۔ ابھی میرے پاس پرانی بیاتیں، لکھنے کا رواج ہوتا تھا، لکھنے کا تھا، سامعین لوگ لکھتے تھے سارے کتابیں۔ صحیح، یادداشتیں بہت ہی، جب سے سہارا اس کا ہے موبائل کا، اپنے گھروں کے نمبر بھی یاد نہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ کلچر بہت بدل گیا سارا نا۔ صحیح۔ تو بس ایسے ہی آپ جتنا کسی کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں نا، اتنا وہ چیز آپ کے لیے بامانی ہوتی ہے۔ مولانا روم کا ایک شعر میں آج بھی پڑھا تھا کہ نطق آبو، نطق بادو، نطق گل، ہست محسوس ہوا سے اہل دل، کہ جو پانی کی زبان ہے اور ہوا کی اور مٹی کی، اہل دل سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اسے سننا چاہیں گے پھر ہی وہ اپنے معنی کھولے گی نا، بالکل، ورنہ تو قرآن کے الفاظ بھی پردہ کر لیتی ہیں جال سے، وہ اسی پہ وارد ہوتے ہیں جو انہیں دیکھنا چاہے۔
آپ کسی پرانے شاعر کو لے لیں، اس کا دیوان کہیں سے کھولیں، جتنا جتنا آپ اس کے لفظوں کے پیچھے جا کے دیکھیں گے نا، اتنا اس کی معنویت ہے وہ اجاگر ہوگی. صحیح. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر یہی کہ پرانا کاغذ ہے، پرانا ڈکشن ہے، پرانا کیا. ہماری بڑی رچ روایت رہی ہے امیر خسرو سے اب تک. امیر خسرو کے زمانے کی شاعری اب بھی لے لیں، یہاں سچی شاعری ہے. پنجابی شاعری لے لیں، سلطان باؤ کی شاعری لے لیں، کیا کمال کی شاعری ہے. اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولنا ایک کجا ہوں، اینا ڈٹھیاں صبر نہ آوے خور کتے ول پجا ہوں، دل بردا دیدار مینوں لکھ کروڑا جاؤ. کہ اتنا زیادہ ایک میرے اندر تھرسٹ ہے دیکھنے کو حسن کو، جیسے غالب نے ہر روز محرمی حسن کو ترستا ہوں، کہ وہ تسلی اس کی ہو نہیں سکتی. اتنی کویسٹ ہے، اتنا اندر تھرسٹ ہے ساری. اب یہ پرانے شاعر جنہیں ہم نے پرانا کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے اندر یہ کیا معنویت ہے. غالب کا ایک مصرع ہے، بہر یا برہم زدنی خلق جدیدت، کہ جب میں پلک جھپکتا ہوں تو یہ دنیا نہیں ہو جاتی. یہ بالکل وہی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. اگر آپ سمندر میں سے ایک قطرہ اٹھا لیں گے نا، سارا سمندر ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر ایک نیا قطرہ ڈالیں گے پھر بھی سارا متاثر ہوتا ہے. تو بالکل پرانے لوگ جو دل وجود کو چیر کے بعد دل کی کرتے تھے نا، لیکن کوئی سمجھے پھر ہے، کوئی سمجھنا چاہے پھر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر زمانہ جس طرح بدل گیا تو ہم جسم کی سطح پہ آ گئے، بلکہ جسم سے بھی نیچے چلے گئے. یہ جسمانی محبت کی جو ایک اس کا ایسنس ہوتا ہے، اس کی جو ایک جمالیات ہے، اس سے بھی ہم لوگ غائب ہو گئے. جو نئی نسل بالکل جو اس کا بھی نہیں پتہ سارا. صحیح. ایک دفعہ لندن میں ایک سیمینار سے میں نے کہا کہ بوسہ جو ہے وہ ایک بڑا جمالیاتی ایک کیفیت ہے. آپ پوری اردو شاعری میں مجھے 4 اچھے شعر پہ بتا دیں. نہیں، سارے شاعر موجود ہیں. نہیں، اگر ہے بھی تو غالب کی طرح کہ پڑھنی غیر کی صحبت میں کیا خوب دینے لگا ہے بہت سے بار التجا کی. یہ اتنی خوبصورت جمالیاتی چیز جو ہے نا، لیٹ دائی لو رین ان کسز، کیا تو اس کی شیلے کی نظر باری. او لفٹ می فرام دا گراس آئی فینٹ آئی فیل آئی ڈائی اینڈ لیٹ دائی لو رین ان کسز. سارا ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہم نے ضائع کر دی ہیں، لیکن شاید کبھی کوئی اچھا دور آ جائے. نہ آئے ہمارے خوابوں میں تو ہے، ہم اس خوابوں والے دور کی حفاظت کرتے ہیں اور اس میں لیو کرتے ہیں سارے. اچھا سر، غالب کا آپ نے ذکر کیا، تو کیا غالب کے اوپر پنجابی میں بھی کوئی کام ہوا ہے، اور اس کے جو غزلیں ہیں یا ان کا جو کام ہے اس کے اوپر کوئی غزل؟ پنجابی میں ہمارے پروفیسر اسیر عابد تھے کچھ سال پہلے، فوت ہوئے گجرا والے کے. انہوں نے دیوان غالب کا پنجابی میں ترجمہ کیا اور بہت ہی خوبصورت کیا. قاسمی صاحب نے اسے چھاپا، 2-3 ایڈیشن اس کے نکلے مجلس ترقی ادب میں. وہ ترجمہ ایسا تھا جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسکریشن. وہ کریشن ایسی تھی، ترجمے سے بھی آگے کی بات. میں اس کی بڑی معروف غزل ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار. ایڈے کتوں سی نیک نصیب میرے، میری مکلے بھی میرا یار ہوندا، کدی ود بھی جاندے جے ساہ میرے، ہوندا کی وہ انتظار ہوندا. واہ 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 واہ. رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے دل کہہ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا. لہو انج چٹان دی رگوں پھٹدا، کدی مکدا نہ کدی سکدا نہ، جنوں پولے جے منہ نہ غم آکھو یہ پتھراں وچ شرار ہوندا. کہنے کو تو غم ہی ہے نا، لیکن پولے جے منہ نہ، یہ اس میں اضافہ ہے. تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. تیرے لاریاں تے جیوندے تاں رہ گئے، کدی دلوں یقین نہ آوندا سی، اسی چاواں دے نال نہ مر جاندے تیرے جے دا جے اعتبار ہوندا. اب لارے جو ہے یہ ایک اضافہ ہے اس میں وعدے کے، کیونکہ لارے کے اندر مفہوم موجود ہے کہ یہ جھوٹا لار تھا. اس طرح غالب کی پوری غزل کو، بلکہ پورے دیوان کو انہوں نے جو کیا نا. اب یہ کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار، کینوں کی آکھاں کینوں کی دساں، رات غماں دی کنج ہنیر پایا، مینوں جین تو مرن سوالڑا سی جے کر مر جانا ایکو وار ہوندا. اس طرح جب آپ زبان کے مزاج کو ساتھ لے کے ترجمہ کرتے ہیں نا، کیفیت کو، تو پھر کیفیت تب آتی ہے. ورنہ لفظوں کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ کاغذی ترجمہ تو ہو جاتا ہے لیکن کیفیت نہیں ہوتی. ابھی نے کہا یہ دیکھیں کہ تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو. غالب کا ایک اور نا، دیکھا اللہ چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو. بے مہر پہ آ کھونوں ہوئے کھج کے وہ مہربان کا نہیں. اب کھج کا لفظ جو ہے اس میں اضافہ. کیا بات ہے.
کیا بات ہے. حالانکہ بعض زبان کے شعر ہوتے ہیں کہ کہوں کس سے میں وہ جو کیا ہے کہ کیوں کیا میری جان کھن وہ جو ہے کہ جی کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں ہو. اب زبان کا شعر ہے. تسی آکھا غیر تسی آکھیا غیراں دے نال ملیا ہوے کانوں خیال بدنامی دا تسی سچے ہو جی بابا اسی جھوٹے پھر آکھنا ہاں میری جان کانوں. تو اسی رب نے غالب کو ہم سے متعارف کروایا. بلکہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ غالب بھی شاعری کرتا ہے پنجابی میں تو ایسے ہی کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد شعر بہتر طور پہ کیا. تو ترجمہ جو ہے غالب کا ہم تو اسی رابط کے حوالے سے بھی سمجھے بہت. اچھا سر، ایک جو غزل ہے، غزل کے اندر جو ایک اجنبی الفاظ شامل ہونے ہو گئے، جیسے انگلش کے ورڈز ہیں، جیسے مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں، تو اس کے اوپر کیا فرق پڑا ہے اور کیا اس کے اندر جو ہے وہ چینجز آئیں؟ دیکھیں انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ شروع سے آ رہے ہیں، غالب کے زمانے سے، غالب سے پہلے سے بھی آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے قصیدوں میں نعتوں میں آ رہے ہیں. یہ جو سمت کاشی سے چلا جان میں مطرح بادل، اس کے اندر گورنر جنرل کونسل یہ سب لفظ آئے ہوئے ہیں. جس زمانے میں نے غزل کی شروع کی تو میرے کئی ایسے لفظ آتے تھے، لاکروں میں بند پاری نہ رجسٹر رہ گئے، رفتگاہ کی یاد ان کے رول نمبر رہ گئے، تھا جنہیں ذوق سماعت وہ تو کب کے جا چکے، آج میرے سامنے ڈیسکوں پہ پتھر رہ گئے. اس ہجوم نسل نو میں کون سنتا ہے میرے کانوں کے لیے ہی میرے لیکچر رہ گئے. تو میں تو گھبرایا نہیں. 62 کی باتیں ہیں. اس طرح ہمارے ظفر اقبال کے بیچ دل نے خود پہلی محبت کو سیبوٹاج کیا، دوسری کے لیے اور دوسری ہے بھی کہ نہیں. تو جہاں لفظ آتے ہیں اس کا استعمال بنتے ہیں تو وہاں ضرور اس کو لانا چاہیے. تو کوئی اچھی بات ہے، کیونکہ اردو کے اندر بھی تو کئی زبانوں کے لفظ جو ہیں وہ، اب میز کرسی دیکھیں، میز پرتگالی زبان کا لفظ ہے، کرسی عربی کا لفظ ہے، کیسے ہیں. تو زبانوں کو لیکن خام خواہ بھی لفظ ایسے لانا کہ لگے بوجھل سی چیز ہے، یہ بھی زیادتی. اگر آپ کی واردات کا حصہ ہے، سوچتے رہنا بھی کینسر ایسی بیماری لگے، یا طلب سے جس کو وہ کھوئی اپریل پہ میرا ایک غزل شروع ہوتی ہے کہ پھر اس کی یاد پہن کر سیاہ لباس آئی، پھر اپریل کی وہی رت اداس آئی. اب اس میں جو ہے کیا آپ سب ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اگر آپ کی کیفیت ہے تو آپ اس کا ذکر کر دیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. یعنی خام خواہ کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے تو بالکل پنجابی کی بولیوں کے اندر بھی انگریزی کے لفظ بعد آ جاتے ہیں تو آنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا سر، بچہ جو ہوتا ہے، بچے کے لیے مادری زبان جس کو بولتے ہیں ماں بولی، یہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اس کو جو ایک ہماری تحریک ہے جیسے ماں بولی کے نفاذ کی، اس کے ساتھ یہ اس کو کیسے مطلب ہم الائن کرتے ہیں، اور اس کی کتنی افادیت ہے جو ساری چیزیں؟ اس سے تو انکار ہی کوئی نہیں ہے. اگرچہ گونگا بندہ اس کی بھی ماں ہوتی ہے، اس کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی ماں بولی ہی نہیں ہے، دیکھیں نا ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں مجھ یا بفلو میں نے مجھ میں نے میں، وہ چھوٹے بچے کو 3-4 لفظ یاد کر کے پھر کنسیپٹ کلیئر ہوگا. اگر اس کی زبان میں آپ اس کو پڑھائیں گے تو اس کی زبان بہتر ہوگی. میں اسی حوالے سے میں نے کچھ کام کیا تھا آج سے 25-30 سال پہلے کہ قریب زبان جو ہے بچوں کی جو ہے وہ اس میں پڑھانا چاہیے. باقی زبانیں بھی آنی چاہیے، اب جتنی بڑی زبانیں، لیکن محروم رکھنا بچوں کو، یہ تو آپ کو اپنے کلچر سے محروم رکھنے والی بات ہے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا ایک جگہ پہ کہ ہمارے 2000 کے قریب لفظ جو ہیں ہمارے کلچر سے 8-10 سالوں میں نکل گئے ہیں. صحیح. کچن کو لے لیں، مطلب گھڑا، گڑونجی، اچھا اس کے بعد مٹکا، کمنڈل، بادیا، چنگیر اور بلٹوئی. اچھا یہ تمام چیزوں، گڑوی، ان کی ایک شکل ہوتی تھی باقاعدی. بالکل ٹھیک. اب نئے لفظ ان بچوں کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں. بادیا ہم باقاعدہ یہ لفظ بولتے تھے، سارا نا استعمال ہوتے تھے. اب یہ کچن کے لفظ نکل گئے، اس طرح باقی بھی سارے نکل گئے. ہر روز کئی 100 لفظ آپ کے نکلتے جا رہے ہیں. اب آپ کو ہیر پڑھتے بھی دقت ہوتی ہے پنجابی لوگوں کے، اس کو نہیں سمجھ سکتے. ان لفظوں کو دوبارہ آنا چاہیے. سر لفظوں کے اندر پنجابی کو گھروں میں اتنا رواج دینا چاہیے کہ انہیں بنیادی کم سے کم جو 2-4 ہزار لفظ ہیں وہ سارے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ حکومتی سطح کے علاوہ یہ کام کامیاب نہیں ہو سکتے، اور حکومت کو اس کی پرواہ کوئی نہیں. وہ لوگ جو اردو بھی نہیں صحیح بول سکتے، پنجابی بھی نہیں، وہ بھی انگریزی کے حق میں ہے. 251 جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق اردو کو نافذ ہونا چاہیے. نہ یہ شک معطل ہوئی ہے، نہ اس پہ عمل درآمد ہوا ہے، اس پہ کوئی چھو موٹو نہیں. یہ اتنا بڑا
فریب ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ کہ آنے والے زمانوں میں پتہ نہیں ہماری قبروں پہ کیا آنے والی نسل کہ ہم اپنی زبان سے محروم ہیں. کبھی اس میں سپریم کورٹ ہو, کبھی کسی جسٹس کو یہ خیال نہیں کہ جب آئین کے اندر موجود ہے عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہ بندہ جس کو آپ پھانسی کی سزا دینی ہے قاتل کو, اس کا وکیل انگریزی میں بحث کر رہے ہیں, اسے پتہ نہیں سر. صحیح. آپ جو انکم ٹیکس کروڑ روپے بھی دیتے ہیں, آپ کے لمبے لمبے فارم انگریزی میں. ناروے میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں وہاں کچھ حادثے ہوتے تھے, انہوں نے اردو میں بورڈ لگایا کہ یہاں سے دائیں طرف چلے, یہاں سے ایسے چلے. زبان تو کمیونیکیشن سکیل ہے نا, بتانا ہے, لیکن آپ اس کو روک رہے ہیں. میں ابھی موٹر وے پہ آ رہا تھا, بے شمار اشتہار انگریزی میں. تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بچوں کو زبان سکھائیں, اپنی پنجابی سکھائیں, اردو سکھائیں, فرینچ جرمن بھی سکھائیں. ساری 3-4 زبانیں عام لوگ سیکھ سکتے ہیں سر. اب باہر کے ملکوں میں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں, وہ یہاں سے ٹیچر بھی منگوا رہے ہیں. تو اپنی زبان میں گھر میں جس حد تک بھی ہو سکے آپ بچوں کو, یہ جو موجودہ عبرانی زبان ہے ہیبریو تل ابیب میں, وہ میاں بیوی 2 تھے تو انہوں نے کوشش کی تھی 48 میں کہ ہم اس زبان کو رائج کریں گے. تو ہر ایک دکاندار کے پاس روزانہ 4 لفظ لے کے جاتے کہ آج یہ 4 لفظ بولیں گے. انہیں 2 سال میں پورے تل ابیب کے اندر وہ عبرانی زبان کو ہیبریو کو نافذ کر دیا, اور وہ یونیورسٹی تک آ گئی سر. ہم لفظ بولیں گے تو پھر یہ نا. اب اگر لفظ آپ کے نہیں اور آپ کو ملتے بھی نہیں, چب ہے لفظ, اگر چب کا آپ کو نہیں ملتا کوئی لفظ تو چب لے لیں. بچپن میں ضعف کا لاد اعظم مشکل لفظ ہم پڑھتے تھے. اب بھی جیسے ایزی لوڈ وغیرہ بول ہی لیتے ہیں گاؤں کے لوگ بھی, جب وہ لفظ آئیں گے تو وہ بھی ان کو آ جائیں گے سارے. بالکل ٹھیک. ہاں, وہ تو استعمال سے آئیں گے, استعمال سے مشکل لفظ بھی آسان بن جائیں گے. بالکل آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ ہماری مادری زبانوں کی اہمیت ہے, اہمیت ہونی بھی چاہیے, اس پہ کام بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے جو بیرون ملک جو سفر کیا ہے اس کے اندر کون کون سے اہم ملک ہیں, اور آپ کو اس کلچر کی جو ہے وہ پازیٹیوٹیز اور نیگیٹیوٹیز کیا کیا نظر آئی ہیں؟ ان میں سے بہت سارے ملکوں کا جو کامن کلچر ہے وہ تو ہم فلموں کے ذریعے سے یا ویسے جانتے ہی ہیں, لیکن زیادہ میرا لانگسٹ اسٹے جب ماسکو ٹوٹ رہا تھا رشیا, تو میں 1.5 مہینہ کا اسٹے میرا وہاں ماسکو میں, سینٹ پیٹربرگ میں اور بخارا میں, سمرقند میں تھا. اس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. مجھے دکھ ہوا کہ بڑی زندہ قوم تھی, 100% ایجوکیشن تھی, لیکن ان کے پاس کوئی کلچر نہیں تھا, اور وہ کتنا غربت کے اندر سے بڑے بڑے لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کے اپنے گھر کا سامان بیچ رہے تھے, اور غربت کے بڑے تجربے سے گزر رہے تھے سارا. تو باقی ہمارا جتنا بھی کلچر ہے تقریباً ایک جیسا. میں نے سعودیہ کئی بار مجھے موقع 10-12 بار میرا موقع کا. وارسا میں میرے 1-2 لیکچر تھے, نصرت فتح علی خان پہ اور عابدہ پروین پہ وارسا یونیورسٹی میں. انگلینڈ میں رہا 1.5 مہینہ, وہاں میرے کئی لیکچرز تھے اس طرح کے سارے. ایران میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں کلچر دیکھا, وہاں کتابیں دیکھی, ترکی وغیرہ دیکھا, انڈیا کئی بار گیا سارا. مجموعی طور پہ ہم تمام کلچر سے واقفیت رکھتے ہیں فلموں کے ذریعے سے. وہ اگر آپ نے بہت عجیب دیکھنا, پھر وہ تو تھا یا گھانا میں یا ایتھوپیا میں نہیں جاتے. مجھے اتنا کوئی فرق نظر نہیں آیا جن گھروں میں میں رہا, اس سے میں آشنا ہی تھا ان کلچر سے سارا. لیکن یہ ہے کہ 100% جو ہے نا ان میں سچ ہے, یا جھوٹ نہیں بولتے, بڑے سچے ہیں. خود شرم ہوتی ہے کبھی کوئی مذاق بھی کر لینا ہلکا, تو اس کا وہ ایک لطیفہ سا میں سناتا ہوں کہ چائنا میں تھے, تو وہاں اس طرح بیٹھے تھے, وہ جو ہوتی ہے کیمپ فائر وغیرہ میں آخری راتیں. صحیح. تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ جب کوئی چین میں بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے تو بڑے بوڑھے جو ہیں آگ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح. پھر ایک ان میں سے بڑا بوڑھا جو ہے ایک لکڑی اٹھاتا ہے جلتی ہوئی, اور پاس ایک بالٹی میں ڈبوتا ہے, تو سوں ساں کی آواز آتی ہے, تو وہ اس کا نام رکھ دیتے بچے. اچھا. وہ شرک اتنی حسد نہیں ہوتا ہمارے یہاں. وہ جب تک سفر میرے ساتھ ہو رہی ہے نا انٹربیٹر, وہ یہی کہے پروفیسر آپ کو کسی نے غلط بتایا, ہمارے ایسا نہیں نام رکھتے. حتیٰ کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم گئے تو بھاگتی پیچھے جیسے کوئی چیز رہ گئی ہے, اس نے میرے پاس اس نے جو آپ کے بات ہے وہ ایسے نہیں ہے, ہمارے یہاں کتاب بھی ہم نام رکھتے. تو وہ مذاق بھی کی, انہیں نہ عادت ہے نہ شوق ہے نہ کوئی بولنے. اس طرح نصرت فتح علی خان کی 200 کیسٹ تھی جو میرے ذمہ تھی کہ میں نے اس کا فریم ٹو فریم ترجمہ کرنا ہے وارسا میں. تو میں کرتا, میرے ساتھ ایک دوست بھی تھا, بیچ میں کئی ایسی باتیں آتی, سونے چرخے دی مٹی مٹی کوک مایا میں, تو ہم اس کا ترجمہ کرتے تو کئی لطیفے بھی ہوتے, تو ہم مطلب حیرت سے دیکھتے ہمارے ہوش کے, یہ کیا کرتے, یہ تو بیچ میں ہے ہی نہیں, یہ کیا باتیں کر رہے تھے. ان کے ہاں بالکل مذاق کی کوئی انہیں نہ ہمت ہے نہ عادت ہے نہ اور ہے, اور نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے, اور ہر چیز خالص ہے, کوئی ایسی نہیں. اگر یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں لیکن بڑی سچی باتیں آپ کو ہانٹ کرتی ہیں, آپ سے پھر بھی کوئی نہ کوئی مذاق کی بات نکل جاتی ہے, جس سے بعد میں خود ہی شرمندگی ہوتی ہے, یار یہ کیا بات ہے.
بالکل یہ صحیح۔ بہت ان کا کلچر ہے، وقت ضائع نہیں کرتے، وقت پہ آ جاتے ہیں سارا۔ اس کا جتنی بار آپ باہر جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کئی چیزیں، کئی وقت، کئی سال، کئی چیزیں ضائع کر دی ساری۔ ہاں، نظام تعلیم میں لے لیں مثلا، میں ایک دفعہ کہ جاپان میں 10-20 بچے اسکول کے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو صرف زیبرا کراسنگ کے لیے لائے ہیں کہ ایسے کراس۔ وہ 6 سال تک پڑھاتے نہیں بچوں کو، کلچر بتاتے ہیں، ٹرافیوں کے ریپر کہاں پھینکنے ہیں، کیسے لکھنے۔ ہمارے یہاں بچپن میں پہلی جماعت ہے، پھر پریپ ہے، پھر سے پری ہے سارا۔ افسوس ہے بچے بھی بڑا بوجھ ڈالتے ہیں۔ ہمیں اپنا نظام تعلیم بدلنا چاہیے، اس میں اپنے کلچر کو، مذہب کو بھی پرائیورٹی دینی چاہیے، اور بنیادی باتیں صحت کے بارے میں۔ اب دیکھیں ڈوریمون وغیرہ کے فلمیں بچے وہ دیکھتے جو وہاں بند ہے جاپان میں نہیں دیکھتے۔ ہمارے اے لیول اور او لیول ہے وہ باہر کے ملکوں میں ختم ہو گئے سر۔ صحیح۔ اس طرح افسوس ہے، وہ میرا ایک شعر ہے کہ عجیب لوگ ہیں سورج سے دوستی کے لیے، ہم اپنے گھر کی چھتیں برف کی بناتے ہیں۔ ہائے، واہ واہ تو ہم نے واہ۔ اگر سلیکٹ کرنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو اور راجہ ریاض کو، تو پھر ایسے ہی نتائج ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں مطلب ہے۔ دکھ والی بات ہے، دکھ والی بات ہے۔ اب گداگری جتنی زیادہ ہو گئی ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، ہر موڑ پہ، ہر چوک پہ کتنی پلاننگ کے ساتھ ہو گئی۔ پورے کا پورا خاندان کھڑا ہے، وہ کسی اور کو بھی نہیں آنے دیتے۔ جب ادھر ہوتا ہے لائٹ لیڈ ہوتی ہے، وہ 10 ادھر جاتے ہیں، گرین ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں۔ اب بالکل ایسی گورنمنٹ ہے۔ کو پتہ نہیں ہے، رکاوٹ ڈال رہے ہیں سارے۔ ہوں، اس طرح افسوس ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں برداشت بھی کرتے ہیں، اس کے عادی بھی ہو گئے، لیکن شاید کبھی کوئی اچھا دور بھی آ جائے اور یہ ساری باتیں جو ہے۔ اچھا سر، آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور اس ناطے سے پی ایچ ڈی جو آپ کی نعت، ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ وہ کیا محرکات ہے کہ آپ نے جو ہے پی ایچ ڈی نعت کے اندر پریفر کی، اور دوسرا جو آج کل مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں، ایک ایک مقالے کے اوپر 4 ڈگریاں جو ہیں وہ ایشو ہو جاتی ہیں، تو یہ کیا کس سمت میں جا رہے ہیں ہم، اور کیا اس کا جو ہے وہ سلسلہ؟ سر یہ بات برادرم بڑا اہم آپ کا سوال ہے۔ میں نے 74 میں کوشش کی تھی کہ ہمیں پی ایچ ڈی کی اجازت ملے۔ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی الاؤ کرتی تھی۔ فیصل آباد سے میں، انور صدیق صاحب، ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہم آتے، صدر شعبہ کو ملتے، ٹاپک وغیرہ دیتے، کم لوگ کرتے تھے۔ تو پھر 5 سال کا ہمیں وقت ملتا، 5 سال بعد ہم تھیسس سبمٹ کرتے۔ تو میں نے نعت کا موضوع چنا، تو بڑا لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ نعت کا موضوع جو ہے یہ ادب کا کیسے موضوع بنتا ہے سارا۔ میں نے کہا یار اب اردو ادب میں خمریات وغیرہ، امرت پرستی، اس پہ تو کروا رہے ہیں، اس پہ تو 20,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر ہم نے خیر خالد صاحب نے اردو نثر میں سیرت سور، اور میں نے نعت پہ کام شروع کیا۔ میں پھر ہم نے اپنے تھیسس جمع کروائے، 81 میں ہمیں ڈگری مل گئی۔ پھر یہ دونوں مقالے جو تھے وہ چھپ بھی گئے، اقبال اکیڈمی نے چھاپے۔ اس کے جب 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک نیا سسٹم بنا دیا، تو میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹوٹل ایک کولیپس ہو گیا سارے سسٹم۔ میں کسی بھی عدالت میں اس کو فیس کر سکتا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ تقریباً پچھلے 20 سال میں ہم بمشکل 1% مقالے صحیح، شاید 1% وربیٹم جو ہے نا، ہم شاید اس کو کر سکتے، ورنہ نہیں ہے۔ ڈگری دیتے ہیں، کبھی کوئی لڑکا فیل ہی نہیں ہوا پچھلے 20 سال میں، کوئی فیل نہیں۔ جو آپ لکھ کے دے دیتے ہیں وہ اپنے سب اسٹینڈرڈ قسم کے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، اور وہ کسی کو بھیجتے ہیں۔ میں جس یونیورسٹی میں مطلب میں رہا ہوں اور اب بھی ہوں، وہاں تقریباً سال میں 150 مقالے ہوتے ہیں سارے، اور ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انڈیا سے آ گیا، اس کا چربہ ہو گیا، کسی اور ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں اب پچھلے 15 سال سے میں اس سے متعلقہ ہی نہیں ہوں، میں اس میں شامل ہی اس دوڑ میں نہیں ہوں۔ بہت اب ولولے کو ولولہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایم فل کر رہے ہیں سارے، اور بہت دکھ والی بات ہے۔ اب ان کو غصہ نہیں آتا، دکھ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں، بچوں کو، بچے ذہین ہیں لیکن انہیں بتانے والے ہی نہیں ہیں۔ کہاں سید عبداللہ ہوتے تھے، وحید قریشی ہوتے تھے، آخر میں خواجہ زکریا صاحب ہوتے تھے سارے۔ اب تو نئی نسل کو چھوڑنا بھی شوق نہیں، اور آپ انہیں نکال بھی نہیں سکتے، انہیں چونکہ فیس دی ہوئی ہے، انہیں تھیسس کرنا ہی کرنا ہے سارا۔ تو اس میں سارا ایسا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ فلاں گورنمنٹ کالج فلاں کے نعت گو شاعر اس طرح کے موضوع دے کے 4 بندے لے لیتے ہو سارا۔ افسوسناک ہے سارا۔ جی ہمارے اپنے شہر میں 2000 مقالے ہوئے ہوں گے، لیکن میں ایک بھی نہیں، مجھ پہ نہ میں نے کبھی کسی کو دیا۔ جس کو دیتے وہ کہتے ہیں مجھے خود ہی پہلا چیپٹر لکھ دیں، دوسرا چیپٹر بھی لکھ دیں سارا۔ بہت سوال، یہ اردو کی بات ہے۔ باقی میرے خیال میں جو سائنس والوں سے ملتا رہتا ہوں، اس میں بھی ایک زوال ہے، بہت ساری باتیں جو میں اردو کا ہوتے ہوئے پڑھتا رہتا ہوں، میں ان سے کبھی نہیں سنی ساری۔ اب یہی لوگ جب اسمبلیوں میں آئیں گے، جب دفتروں میں آئیں گے، تو کیا کام ہوگا؟ آپ دیکھ لیں ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، یا ہمارے جو کمشنرز وغیرہ ہیں،
کسی زمانے کون کون سے قدرت اللہ شہاب وغیرہ لوگ ہوتے تھے، اب نہیں سر. ایک سوال ہے جس کے ممکن ہے کچھ لوگ اچھے بہت نکلے ہوں، لیکن لٹریچر کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپرز میرے پاس آتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے کہا مجھے بھیجا ہی نہ کرے آپ، کیونکہ ڈگری نہیں جا سکتا. اچھا وہ بچوں پہ غصہ نہیں، کیونکہ بچوں کو پتہ نہیں، انہوں نے پتہ نہیں اختر شیرانی کون تھا، یہ فلاں کون تھا. انہوں نے جو نصاب میں 4 چیزیں پڑھی ہیں ان کا خیال تھا یہی اردو ہے بس. صحیح. جب تک آپ کے اندر لگن نہیں ہے نا، لگن والے بچے کوئی 1 2 ہو تو کامیاب ہو چلے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، مطلب کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کے اوپر مقالہ لکھا جانا تو کہتے یار آپ میرا انتخاب کریں، میں خود ہی لکھ کے دے دیتا ہوں. مجھے بھی نہیں پتا، ایک مقالہ اسلام آباد سے ہوا، مجھے نہیں پتا وہ ہو گیا اسلام آباد سے کسی نے کر لیا، ہو گیا سر. ریاض مجید کی قدر مجھے نہیں پتا، نہ مجھے پتا ملانا. کیا آپ نے سب ایک بندے کو مطمئن کرنا اپنے گائیڈ کے علاوہ. جب وہ یہ کرتے ہیں جس لڑکی نے آج ہی ایم بی اے کیا نا، ایم فل کیا، اسی کو اس کا گائیڈ بنا دیں گے. اسے کوئی اعتراض ہی کوئی نہیں، اسے 2 4 ہزار ملنے ہیں، پی ایچ ڈی کا 1 لاکھ روپے ملنا ہے، اسے کہا ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. اچھا سر، آپ کتنی زبانوں کے اوپر آپ کو عبور ہے؟ کچھ بھی نہیں، مجھے اردو تھوڑی سی آتی ہے، پنجابی آتی ہے، انگریزی ورکیبل سی ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. کسی باہر کے ملک میں جاؤں تو 1 آدھ گھنٹہ بول بھی لیتا ہوں. فارسی جو ہے وہ میں کلاسیکی لٹریچر پڑھ لیتا ہوں شوق کے ساتھ آرام سے. یہاں کوئی دقت ہوتی ہے لوگوں دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے. اچھا سر، میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ سے مستفید ہوا جائے اور ہمیں کچھ اپنی شاعری میں سے جو ہے کچھ کلام عنایت کرے تو بہت مہربانی ہوگی. پچھلی باری میں نے آپ کو غزلیں سنائی تھی، وہ تو اتنی کتابیں جتنی مادی سن لیں جو مرضی کر لیں، اور کوئی باتیں ہو تو اچھا. کلام کا کیا ہے سارا. پھر بھی سر کچھ دوستوں کے لیے، کیونکہ یہ تو ایک نئے پیٹرن پہ ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کم از کم جو غزل کا میں نے پہلا شعر پڑھا ہے وہ غزل تو ہمیں پہلے عنایت کریں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور جو آپ چاہیں سنا دیں. وہ میں نے ایک بار ریکارڈ کروائی بھی تھی آپ کو، جو ہے رات دن محبوس اپنے ظاہری پیکر میں ہوں، شعلہ مضطر ہوں میں لیکن ابھی پتھر میں ہوں. واہ. اپنی سوچوں سے نکلنا بھی مجھے دشوار ہے، دیکھ میں کس بے کسی کے گنبد بے در میں ہوں. واہ واہ واہ. اور دیکھتے ہیں سب مگر کوئی مجھے پڑھتا نہیں، گزرے وقتوں کی عبارت ہوں عجائب گھر میں ہوں. واہ. تجھ کو اتنا کچھ بنانے میں میرا بھی ہاتھ ہے، میری جانب دیکھ میں بھی تیرے پس منظر میں ہوں. واہ واہ. اور میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں. اور دے اٹھوں میں لو مگر کوئی کریدے تو ریاض، گرمی مانی ہوں میں لفظوں کے خاکستر میں. واہ واہ واہ. وہ بھی سر وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے، وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے. اس سے کب دیکھی گئی تھی میرے رخ کی مدنی، پھیر لیتا تھا منہ مجھ کو دوا دیتے ہوئے. خواب بے تعبیر سی سوچے میرے کس کام کی، سوچتا اتنا تو وہ دستے عطا دیتے ہوئے. اپنی راہ مسدود کر دے گا یہی بڑھتا ہجوم، یہ نہ سوچا ہر کسی کو راستہ دیتے ہوئے. وہ جہاں تک بھی نظر آتا رہا تکتے رہے، گیلی آنکھوں اکھڑے لفظوں سے دعا دیتے ہوئے. جانے کس دہشت کا سایہ اس کو مہرے لب ہوا، ڈر رہا ہے وہ مجھے کھل کر صدا دیتے ہوئے. آپ اپنے قتل میں شامل تھا میں مقتول شوق، یہ کھلا مجھ پر طلب کا خون بہا دیتے ہوئے. اور بے امان تھا میں مگر یہ بے امان تھا آپ لیکن معجزہ ہے یہ ریاض، حالۂ شفقت تھا اس کو آسرا دیتے ہوئے. واہ واہ. بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. سلامت رہے. اباب گرامی، ریاض مجید صاحب سے بہت خوبصورت گفتگو رہی، اور میں سمجھتا ہوں ریاض مجید صاحب کی شخصیت کو ایک انٹرویو کے اندر، یا ان کے جو علم ہے اس کو ایک انٹرویو کے اندر جو ہے محفوظ کرنا شاید ممکن بھی نہیں، لیکن ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے. جتنے ہمارے ذہن میں سوال آئے ہم نے پوچھے، اور انشاءاللہ یہ ایک دوبارہ بھی ہمیں نشست کرنی پڑے گی تو ہم کریں گے ان کے ساتھ، تاکہ ان کو مزید ہم پوچھ سکیں، مزید واقعات جان سکیں. اجازت دیجیے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر مشکل اور ہر آفت سے اپنی پناہ میں رکھے. والسلام.